علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ ایک طویل عرصے کی چھٹی منانے کے بعد میں پھر سے حاضر ہوں آپ کی خدمت میں۔ تو جیسا کہ ہمارا چینل ہے ستارہ کا جہاں، تو پہلے میں نے نام رکھا تھا ستارہ سپورٹر، لیکن جب ہم بات ہی اسی گھر کے بارے میں کر رہے ہیں جن کے اوپر میرا چینل مختص کرتا ہے یا میرا چینل اسٹینڈ کرتا ہے، تو میں نے سوچا کیوں نا نام بھی بدل لیا جائے۔ تو آئی ہوپ کہ نام اچھا لگ رہا ہوگا آپ لوگوں کو۔ تو آج بات کرتے ہیں طاہرہ سسٹر کے بارے میں، کہ طاہرہ کے بارے میں بہت سارے جہاں پازیٹیو جو کامنٹس آ رہے تھے وہاں نیگیٹو بھی آ رہے تھے، اور ستارہ کے بارے میں کافی کچھ باتیں کی جا رہی تھیں، تو جس میں مین پوائنٹ تھا کہ ستارہ کے ساتھ طاہرہ سسٹر کھانا نہیں کھاتی اور خوب پروٹوکول ملا ہے، اور طاہرہ سسٹر کے بارے میں اور بھی 2-3 باتیں ہوئی۔ تو آج کا جو دور چل رہا ہے اس میں کوئی آج اپنے رشتہ داروں کو رکھتے ہوئے ڈرتا ہے، اور 1 سے 2 دن کوئی کسی کو برداشت نہیں کرتا، اور اگر کوئی کسی کو 3 سے 4 دن رکھے تو بہت بڑی بات ہے، وہ بھی پوری فیملی کے ساتھ، اور فیملی بھی ماشاءاللہ ستارہ کی کوئی چھوٹی نہیں، جن میں 3 بچے، میاں بیوی اور چاچو اور ان کی امی کو ملایا جائے تو کل ملا کے بنتے ہیں 7 افراد۔ اور رہی بات پروٹوکول کی، تو آج کے دور میں طاقت کس کو اچھی نہیں لگتی اور پروٹوکول کس کو اچھا نہیں لگتا۔ یہاں اگر آپ ایک مثال لے لیں، کسی کے پاس کچھ پیسے ہی آ جاتے ہیں تو 10 روپے کی طاقت یہ ہوتی ہے کہ آپ آرام سے ٹریفک پولیس کو 10 سے 20 روپے دے کے ایک بائک والا اپنی جان چھڑا سکتا ہے۔ تو ہر بندہ کہیں نہ کہیں طاقت کی خواہش رکھتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں طاقت ہو، اس کو پروٹوکول ملا جائے، لیکن ہر جگہ یہ پاسبل نہیں ہوتا۔ تو اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکون دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسائل دیے، تو ہر بندہ اپنے وسائل کا استعمال کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ جن کی وہ مہمان نوازی کر رہا ہے اس کو زیادہ سے زیادہ عزت دی جائے۔ تو طاہرہ سسٹر نے جس طریقے سے ستارہ اور اس کی فیملی کو عزت دی، کوئی آسان بات نہیں ہے۔ ہم جس ویڈیو میں دیکھ لیتے ہیں 10 سے 15 منٹ 20 منٹ ہم صرف سوچتے ہیں، لیکن آپ جب کسی کو ایک دن اپنے گھر میں رکھتے ہو نا، اس سے آپ خود بھی اتفاق کرو گے کہیں نہ کہیں آپ ڈسٹرب ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کی نیند ڈسٹرب ہوتی ہے، آپ کے گھر کا سسٹم ڈسٹرب ہوتا ہے، آپ کی جگہ جہاں آپ سو رہے تھے وہ آکیوپائڈ ہو جاتی ہے، نہیں معلوم آپ کے مہمان کہاں سونا پسند کریں گے۔ اگر آپ کا گھر چھوٹا ہے یا آپ کا گھر بڑا بھی ہے، تو آپ کے مہمان کون سے روم میں ٹھہریں گے، بچے کہاں سوئیں گے، ان کے بچے کہاں سوئیں گے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسائل دیے تو پھر آپ اس وسائل کا استعمال ضرور کرتے ہو، کیونکہ وسائل اور اسی لیے ہوتے ہیں کہ اس کا استعمال کیا جائے۔ تو طاہرہ سسٹر کے بعد الحمدللہ ایسے وسائل تھے کہ انہوں نے ستارہ کو اتنی پروٹوکول اتنی عزت دی، اور ہر ایک کو دینی چاہیے۔ جب ہم کسی کو مہمان اپنے گھر میں رکھتے ہیں تو ہم پہ واجب ہے کہ ہم اس کی عزت کریں۔ ایک دفعہ کا واقعہ مجھے یاد آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے، ایک عورت آتی ہے کہ میرا میاں جو ہے آئے روز کوئی نہ کوئی مہمان لے آتا۔ آئی تھنک سو کہ میں صحیح یہ کوٹ کر رہی ہوں نہیں، مگر کچھ اسی طرح کا تھا، اوپر نیچے ہو سکتا ہے، اگر غلطی ہو تو معاف، لیکن کچھ یہی تھا کہ آتی ہے عورت اور کہتی ہے میرا میاں ہر روز کوئی نہ کوئی ایک نیا مہمان لے کر آتا ہے، میں بہت ڈسٹرب ہوتی ہوں۔ تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ آپ ایسا کرنا، 2 دن، دوسرے دن یا تیسرے دن کچھ اس طریقے سے مجھے اپنے گھر میں مہمان کرنا۔ تو وہ عورت کہتی ہے ٹھیک ہے۔ تو جب رسول اللہ ان کے گھر میں مہمان ہوتے ہیں، وہ کھانا تناول کرتے ہیں، کھانا کھا لینے کے بعد جب وہ گھر سے جا رہے ہوتے ہیں تو وہ عورت سے کہتے ہیں میرے پیچھے دیکھ۔ تو کیونکہ بہت ساری بلائیں، بہت سارے جو ہے معاملات جو ان کے گھر کے ہوتے ہیں، جو ان کے گھر کے لیے ٹھیک نہیں ہوتے، وہ ان کے ساتھ ساتھ جا رہے ہوتے ہیں، تو وہ عورت بڑا پریشان ہوتی ہے۔ پھر رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو انہوں نے کہا جب کوئی مہمان آپ کے گھر میں آتا ہے تو آپ کے گھر سے بہت ساری بلائیں، بہت ساری پریشانیاں اپنے ساتھ لے جاتا ہے، تو مہمان جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی رحمت ہوتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اگر کسی کو آپ نے اپنے گھر میں مہمان رکھا ہے تو آپ کے اوپر واجب ہے کہ آپ اس کی عزت کریں، اس کا احترام کریں، اسے ہر طرح کا سکون دیں۔ اور ویسے بھی اسلام میں کہ 3 دن تک مہمان ہو تو اس کے بعد گھر کا وہ فرد بن جاتا ہے، لیکن ہم پر یہ ہوتا ہے کہ نہیں کوئی اتنی دور سے تو ہم اس کو آرام ہی کرنے دیں، اس کو انجوائے کرنے دیں، لیکن کہیں نہ کہیں دماغ کے حصے میں ایک ڈسٹربنس چل رہی ہوتی ہے، کیونکہ آپ کو ہر ایک کا موڈ دیکھنا پڑتا ہے۔ گھر میں ساس سسر ان کا موڈ دیکھنا ہے، میاں ہے تو اس کا دیکھنا ہے، ماں باپ ہے تو ان کا دیکھنا ہے، تو بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، لیکن ان سب کو دیکھتے ہوئے کسی کا خیال رکھنا بہت بڑی بات ہے۔ تو ہیٹس آف یو طاہرہ سسٹر۔ اور آج کے دور میں اس طرح سے اب کوئی غیر اپنا اتنا قریبی ہو جائے، اتنا خیال کرنے والا ہو جائے تو اللہ کی طرف سے یہ بلیسنگ ہوتی ہے، اور الحمدللہ ستارہ یاسین کو یہ بلیسنگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہے۔ تو ہم سب کو کسی کے بارے میں نیگیٹو بولنے سے پہلے اور کچھ اخذ کرنے سے پہلے، کچھ سوچنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے کہ اگر ایک بندے میں ایک برائی اور 10 اچھائیاں تو آئی تھنک 10 اچھائیاں ایک برائی پہ غالب آ جاتی ہے، لیکن ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ ہم
10 اچھائیوں پہ ایک برائی کو غالب کر دیتے تو یہ بات غلط ہے. ٹھیک ہے اگر وہ کھانا نہیں کھا رہی تو ہو سکتا ہے ان کی کوئی پرائیویسی ہو، یا ہو سکتا ہے کہ جیسے ستارہ نے کہا وہ صبح جلدی اٹھتی، تو بہت سارے معاملات ہو سکتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم کیا چل رہا ہے. لیکن ہم جس ویڈیو کو دیکھ کے بات کریں تو کسی کی اگر 10 اچھائی نظر آ رہی تو یقیناً وہ بندہ اچھا ہے، وہ شخص اچھا ہے. تو ہمیں اچھوں کی اچھائی میں خوش ہونا چاہیے، کیونکہ آج کے دور میں مجھے نہیں لگتا کہ کسی کا اتنا ساتھ دینا، کسی کو اتنی عزت دینا پاسبل ہے. اگر ہم ستارہ کی بہن کی بات کر لیں، سلمیٰ یاسین کی، تو ستارہ کچھ دن رہ کرے اس کے بعد اس کے اوپر جو الزامات لگے، جو اس کے اوپر تنقید اور جس طریقے سے اس کی عزت افزائی ہوئی، جس طریقے سے اس کو ذلت کا سامنا کرنا پڑا، جس میں اس نے اپنے میاں کو، اپنے گھر کے بچوں کو، سب کو اس میں انوالو کیا، ایون کہ اپنی ماں کو بھی. تو یہ دونوں چیزیں آپ کے پاس ہیں، ایک سلمیٰ ہے اور ایک طاہرہ ہے. تو آپ خود بہت بہتر طور پہ دیکھ سکتے ہو. تو اسی لیے میں کہوں گی کہ کوشش کریں کہ پازیٹیو رہیں، کیونکہ آج کے دور میں پازیٹیو رہنا ہی بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے. تو پازیٹیو رہیں، پازیٹیو سوچیں، پازیٹیو کامنٹ کیجیے. کیونکہ اگر آپ کی، کیونکہ ہم جیسا سوچتے ہیں نا ہمارے چہرے پہ وہ نظر آ رہا ہوتا ہے. اور اسی طرح اس بات سے ایگری کرنے کے میرے گھر کی بیل بھی بج گئی ہے. تو خیر پازیٹیو رہنے سے ہوتا ہے کہ آپ کے چہرے پہ فریشنس رہتی ہے، آپ انوسنٹ لگتے ہو، آپ معصوم لگتے ہو، اللہ تعالیٰ آپ کے چہرے پہ رونق دیتا ہے، گلو دیتا ہے. تو پازیٹیو رہیے، پازیٹیو سوچیے، اپنا خیال رکھیے. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے گا، کامنٹ کیجیے گا، چینل پہ نئے تو سبسکرائب کیجیے گا. اب مجھے دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.